بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سبحان اللہ. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان اللہ اکبر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. اللہ اکبر. الذي خلقك فسواك فعدلك. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے بنایا، تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا، تیرے قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب. تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آپ نے آغاز کیا ہے. سورہ انفطار کی آیات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان 2026 اور یہ شہر رمضان 2026 ہے. اور آج پاکستان میں ہم سب انشاءاللہ 8واں روزہ اختیار کریں گے. اب سے کچھ دیر بعد دنیا کے کئی ممالک میں آج 9واں روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ. صبح بخیر بھی کہتے ہیں آپ کو، خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ روزانہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 2:45 پر شان سحر کی نشریات دیکھتے ہیں. آپ ARY+ جو ایپ ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہاں پر بھی آپ براہ راست یہ نشریات دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ گھر بیٹھے یہ نشریات اپنی شان رمضان کی جو کہ بالکل آپ کی اپنی ہی نشریات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ انفطار قرآن مجید کی 30ویں سورے میں یہ آیات ہیں. 30ویں پارے میں یہ سورت ہے جس کی آیات کا شرف حاصل کیا گیا ہے. موضوع اس کا بھی قیامت ہے. کل سورہ تکویر کی آیات کی تلاوت ہوئی تھی اور اس میں بھی روز محشر کا ہی منظرنامہ ہے جس طرح کل سورہ تکویر میں تھا. بلکہ کچھ مماثلت اور مشابہت اتنی بھی ہے کہ میں نے پڑھا کہ علماء کرام کا اکثر بھی خیال ہے کہ گویا لگتا ہے کہ وہ سورہ تکویر اور انفطار یہ ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے، ایک ہی زمانے کا نزول ہے یا قریب کا نزول ہے. یہ ایسا میرے مطالعے سے گزرا اور جس میں کہا گیا اذا السماء انفطرت. یہ فطرت وہی سورہ انفطار ہے، پھٹ جانا. سما آسمان. تو اب روز محشر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ اذا السماء انفطرت، وہ دن کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. اب اگین قیامت میں علماء کرام سے پوچھا، مفتی سہیل صاحب سے اس بارے میں نے تفصیل سے بات کی کہ انسان کتنا ہی ایک منظرنامہ ذہن و خیال میں بنا لے، ممکن نہیں ہے کہ محشر، دوزخ، برزخ، قبر، اس کی ہولناکیوں کا عشر اشیر کا بھی انسان ادراک بھی کر سکے. سو اگین وی کین اونلی امیجن اور وی کین ناٹ ایون امیجن کہ کیا منظر ہوگا. آسمان جب پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، تارے انتصرت جب وہ بکھر جائیں گے، نثر ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا نظم منظم ہوتا ہے جس کا شعر ایک اس میں، اور ایک نثر ہوتا ہے جو کہ اس انداز سے منظم نہیں ہوتا. تو یہ ہے کواکب منتصرت، جب سارے ستارے نثر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. اور اگین ہم نے قرآن سائنس سیگمنٹ سے جانا ہے کہ ستاروں کی کتنی کثیر تعداد ہے اور سارا معاملہ. اور بحر، سمندروں کا کیا عالم ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ، بحر سے نکلا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اگلی آیت، اگلا منظرنامہ اور ہلا دینے والا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی. اب عام زندگی میں بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ رات کے وقت ہم قبرستان سے گزرتے ہوئے انسان پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ تو قبور ہیں اور یعنی اس تو گزر ہی جانا ہے. پھر انسان کہ نہیں یار یہ تو ذرا خطرناک معاملہ ہے، ڈر لگتا ہے، وحشتناک معاملہ ہے. ایسے میں کسی انسان کو یہ شائبہ بھی ہو کہ اتنے بڑے قبرستان میں کوئی ایک قبر جو کھلی ہوئی ہے، تو سمجھیں کہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں سے. اب اللہ جانے روز محشر وہ کیا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس روز کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے کہ جب قبور کھول دی جائیں گی. ان قبور کی تعداد کیا ہوگی؟ 5، 10، 100، لاکھ، 10 لاکھ، ارب، 2 ارب، جتنی قبور ہیں.
کیونکہ کچھ اور جگہوں پر یہ بھی آیا نا کہ زمین اخراج کرے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ ہوگا باہر آ جائے گا، اور یہاں کا قبور کھول دی جائیں گی، تو ادھر آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، ادھر تارے بکھرے جا رہے ہوں گے، ادھر سمندر پھاڑے جا رہے ہوں گے، یہاں قبور کھولی جا رہی ہوں گی۔ اور پھر آیا کہ علمت نفس، علم ہو جائے گا نفس، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ما قدمت، کہ اس نے کیا، قدمت مقدمہ آگے، اور وہ اخرت پیچھے آخری، یعنی انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا اگلا پچھلا کیا ہے، یا میں اس کو کہوں گا اس وقت شخص کو پتہ لگ جائے گا اس کا اگلا پچھلا سب کیا ذرا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کب کیا کیسے کیا ہے، اور پھر وہ ہوگا کہ مثقال ذرۃ خیر یرا شر یرا، ہر اچھے اعمال کا اجر ہے، ہر برے اعمال پہ سزا ہے، ہر برے عمل پہ سزا ہے۔ اب اگلی آیت میں مخاطب میں اور آپ ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے کہیں کچھ، یا ایھا الانسان، یعنی گویا رب تعالی مخاطب ہے بندے سے پروردگار، اور کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب پوچھ رہا ہے اپنے بندے سے، اے انسان کس اس عالم میں جب انسان پشیمان ہوں گے کہ یہ کہاں آ گئے، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے اس رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، کس رب کی طرف سے؟ اگلی آیت آتی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، جس نے تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، عدل کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، بالکل ایک قدم، ہر چیز، انسان کے جو جسم ہے وہ ایک پوری کائنات ہے کہ جس کے اندر ایک نس ٹس سے مس اور بس ختم۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ فعدلک، کہ تو نے کس چیز نے تجھے اپنے اس رب سے غافل کر دیا، کس رب سے؟ جس نے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کیا اور عدل کے ساتھ بالکل ایک معتدل رکھا۔ اور پھر اگلی آیت میں آیا جس کی آخری جو ہے تلاوت کی، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ اور بس میں بات ختم کرتا ہوں، ان آیات کی تلاوت نہیں ہوئی لیکن موضوع مکمل کرنے کے لیے کہ آخری پھر 2-3 آیات اس سلسلے کی ہے، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں فرشتے، ایسے معزز کاتب جو کہ ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ روز محشر کی ان ہولناکیوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ماہ مبارک کے ان ایام کے، دیکھیے اتنی رونق ہے، اتنا سب اچھا لگتا ہے، تو میں دل سے میری یہ دعا نکلتی ہے کہ ان رونقوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی قبر کو بھی پر رونق بنائے انشاءاللہ، محشر کا جو عالم ہو اس وقت ہمارا شمار انشاءاللہ اس گروہ میں سے ہو جس کو ہر چیز جنت ہی جنت نظر آ رہی ہو، نہ کہ اس گروہ میں سے جو کہ جہنم کی اللہ نہ کرے گہرائیوں میں کھویا ہوا ہو، ڈوبا ہوا اور پچھتا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔